اللہ اور ہماری قوم تو اتنی بہادر ہے، یہ چغلی کرنے پہ آئے تو چھوٹے موٹوں کی نہیں کرتی ہے، مفتی، مولوی، امام، مدرس، حافظ، قاری، چھوٹے موٹوں پہ ہاتھ نہیں رکھتی ہے قوم۔ کر کتنی کرے گا چغلی؟ کر تو مولویوں کی بھی کر، مفتیوں کی بھی کر، اماموں کی بھی کر، سب کی کر، مگر مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ کر کے کیا آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر امام کے اندر کوئی خرابی ہے تو امام سے ڈائریکٹ جاتے بولو، حضرت یہ خرابی ہے، اگر آپ خراب ہے تو آپ اصلاح کر لیں اور میں خراب ہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ یہ ہے طریقہ۔ پوری دنیا سے جو کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارا امام ایسا، ہمارا امام ایسا، ہمارا امام ایسا، چار لوگ اور اس میں چرے لگانے لگ جاتے ہیں، ہاں ہاں بات صحیح ہے۔ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ جس کے پیچھے تو نے کہا پیچھے اس امام کے اور اسی کی برائی کرنے لگ گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری نمازیں قبول کیسے ہوگی؟ ہر گاؤں میں دو چار خرافاتی ایسے ہیں کہ امام بدلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، جب بدل جائے تو ایک مہینے تک نماز پڑھیں گے اور ایک مہینے کے بعد پھر نماز پڑھنا ہر گاؤں میں۔ ارے بھی کیوں نہیں پڑھ لے؟ بولے اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، بولے حضرت ایک سال میں 14 امام بدل گئے، اب ریز آئی 8 مہینے کی یا 9 مہینے کی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قوم کے حالات ہیں۔ نظام مقتدیٰ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا، جنہیں الحمد یاد نہیں ہے، وہ اماموں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ افسوس کی بات ہے۔ جن کو خود الحمد یاد نہیں وہ اماموں کے فیصلے کر رہے ہیں، جن کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں وہ اماموں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ چغلی جو آپ امام کی کر رہے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، اگر چغلی کر کے مرے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی کر کے مرے تھے، جب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے چغلی جو کرنے پر بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے ایک جگہ کہا بھائی ہاں، بولے صاحب یہ ہے کہ ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، امام لاتے ہیں مشکل سے 3 مہینہ نہیں گزرتا پھر کمی نکال کے خالی کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمی، پھر کمی۔ میں نے کہا جو کمی نکالتے ہیں جن کی ہوتی نہیں انہی کو لاؤ بلا کے پہلے۔ لائے دو چار اچھے خاصے عمر دراز تھے، یار عمر بڑھتی ہے تو آدمی میں خرناٹی پن بڑھ جاتا ہے، یہ بات ہے، جب کہ محبت بڑھنا چاہیے، قبر سے قریب ہو رہا ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، قبر میں پیر دھیرے دھیرے لٹک رہے ہیں، علماء سے محبت و قربت ہونا چاہیے، مگر عجیب خرناٹی بنا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی تمہاری نماز کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ۔ تو بولے بھئی مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کے اندر توجہ کرنا، یہ خرابی، اچھا یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی۔ میں نے کہا اچھا یہ ساری امام کی خرابیاں بعد میں، پہلے آپ دعائے قنوت سناؤ، یاد نہیں صفر، دعائے قنوت یاد نہیں صفر۔ میں نے کہا مسح کرنے کا سنت طریقہ بتاؤ، صفر۔ اچھا کوئی قرآن کی سورت یا آیت سناؤ، مجہول۔ میں نے کہا تیری نماز ان امام تو ان امام غوث اعظم کے پیچھے بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو یہ غوث اعظم کے بھی پیچھے، بولے کیوں؟ میں نے کہا جب تجھ کو خود نہیں پڑھنا آتا، تجھ کو نماز وضو کا طریقہ یاد نہیں تو پھر امام کو کیوں کوستا؟ تیری کہیں نہیں ہوگی، مدینہ چلا جا وہاں بھی نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اپنی تو اصلاح کرتا نہیں، دوسرے کی خرافاتوں میں پڑتا ہے۔ بے شک۔ چغلی نہیں۔ توجہ، میں جو پہلے فوری طور پہ جو تم کو ڈوز دے رہا ہوں، نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، بنے گی۔ انشاءاللہ۔ کتنی بار پڑھو گے 24 گھنٹے میں؟ بے شمار، انلیمٹ، انشاءاللہ۔ بولو۔ جس زبان سے مصطفیٰ کا درود پڑھا جائے اس زبان سے کبھی گالی جاری نہیں ہوتی۔ جس زبان سے مصطفیٰ کا درود پڑھا جائے اس زبان کو جلدی جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ جس زبان سے مصطفیٰ کا درود پڑھا جائے اس زبان سے کیے ہوئے دعا کے جملے اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتے ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے؟ اب سنیے جو مین بات میں بتانا چاہتا ہوں، مزہ آ جائے۔
آپ کی سپورٹ اور آپ لوگوں کا کام. مزہ آ جائے گا مزہ. اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں, مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ محبت والوں کا درود میں اپنے کان سے, زور سے بولیے, اپنے کان سے سنتا ہوں. ٹھیک. امام بخاری شریف میں 7 جگہ ایک حدیث لائے. کتنی جگہ؟ زور سے بولے, ڈرو مت. کتنی جگہ؟ کہ مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ تشریف لائے اور نبی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ امام بخاری میں 7 جگہ حدیث لائے. توجہ ہے نبی کے بارے میں. اچھا, یہ بات ذہن میں آ گئی. اچھا, دوسری حدیث ذہن میں نبی فرماتے محبت والوں کو درود میں اپنے کانوں سے. دونوں باتیں ذہن میں ہیں. اب تیسری بات سنیں. میں آپ کے آنکھ سے پٹی باندھ دوں, آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں, بیٹا آپ کا بولے آپ کا پٹی ہے, اس کے بولنے سے آپ پہچانو گے کہ نہیں کون بول رہا؟ پہچان لو گے کہ نہیں؟ پہچان لو, کیونکہ یار اس کا آواز روز سنتے نہیں پہچانیں گے. بیٹا تو بہت قریبی چیز ہے, اس آدمی کو پہچان لیں گے جسے روز سنتے. میری تقریر آپ روز سنیے, کوئی لگا دے MP3 میں بھی, اگر ویڈیو نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ بتا دیں گے کون بول رہا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جب دن میں روزانہ جس کو سنتے ہو اپنے کانوں سے اسے پہچان لو گے. جب مرنے کے بعد میں قبر میں جاؤ گے اور فرشتے تجھ سے سوال کریں گے تو مصطفیٰ تیری قبر میں آئے ہوں گے. نبی فرمائیں گے فرشتوں آج اسے نہ چھیڑو, میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا ہے, یہ میرا درود پڑھتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نور کی آمد, حضور کی آمد. مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس. اللہ 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 اللہ, ذرا غور کرے. مصطفیٰ قبر میں پہچان لیں گے اور پہچان کے کہیں گے او فرشتوں میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا ہے, یہ وہی ہے جو میرا درود پڑھتا تھا, جسے مصطفیٰ کہتے یہ میرا ہے. قبر میں حشر تک سویرا ہے, بریلی سے آواز آئی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ, طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ آئیں جو میری قبر پر, میں اٹھوں یوں کفن کو چیر کر, یہ کہوں حضور کو دیکھ کر میری اس ادا کا سلام لو. سبحان اللہ, میری اس ادا کا سلام. زور سے بولو, میری اس ادا کا سلام. سلام لو. ہائے ایسے ہی روز نئے نئے بیان تقریر سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں.